بسم الله الرحمن الرحيم ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق الله العظيم۔ احبابی وقال، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 اور آیت نمبر 83 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس سے پچھلی آیت مقدسہ میں اپنے تمام انبیاء کرام سے عہد کا تذکرہ فرمایا تھا کہ اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے رسول، یاد کیجیے جب ہم نے تمام انبیاء کرام سے پختہ عہد لیا کہ جب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ جائے، اللہ تمہیں حکمت و دانائی عطا فرمائے، نبوت عطا فرمائے، اور پھر تمہارے پاس اللہ کا آخری اور عظیم رسول تشریف لے آئے، تو تم میں سے ہر بندہ ضرور بے ضرور ان کی تصدیق بھی کرے گا، ان پر ایمان بھی لائے گا اور ان کی مدد بھی کرے گا۔ تو اس پر تمام انبیاء کرام نے اقرار کیا۔ انبیاء کرام سے اللہ نے عہد لیا تھا، اور پھر انبیاء کرام میں سے ہر نبی نے اپنی امت سے عہد لیا تھا، اپنی امت سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر میرے بعد ایک عظیم رسول تمہارے درمیان تشریف لے آئے تو تم میں سے ہر ایک ضرور بے ضرور ان کی تصدیق بھی کرے، ان پر ایمان بھی لائے اور ان کی مدد بھی کرے۔ تو ہر امت نے اپنے نبی سے یہ عہد کر لیا۔ پھر جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے اندر جلوہ فرما ہوئے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی دنیا میں موجود تھے، یعنی یہودی موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یعنی حضرت عیسائی یہ بھی دنیا کے اندر موجود تھے۔ تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اپنے پیغمبر کے ساتھ جو عہد کیا تھا کہ میرے بعد جو عظیم رسول آئے گا تم ضرور بھی ضرور ان پر ایمان بھی لاؤ، ان کی تصدیق بھی کرنا، ان کی مدد بھی کرنا، لیکن ان لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جلوہ فرما ہوئے، حضور نے آ کر اعلان نبوت فرمایا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہودی اور عیسائی اپنے پیغمبر سے کیے گئے عہد کو پورا کرتے اور نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے، حضور پر ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے رد کے اندر یہ آیہ بینہ نازل فرمائی۔ ویسے اگر قرآن کا اسلوب دیکھا جائے تو ظاہراً یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے عہد لیا تھا، تو شاید انبیاء کرام کے خلاف یہ آیت ہے کہ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ پھر اس کے بعد جو عہد سے پھرا تو وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا۔ حالانکہ انبیاء کرام میں سے کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ سے کیے گئے عہد سے پھر جائے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کی تعلیمات کو بندوں تک منتقل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اگر وہ خود ہی اللہ سے عہد شکنی کرنا شروع کر دیں گے تو پھر لوگوں کو کیا تعلیم دیں گے؟
تو اس لیے مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ یہ جو آیت ہے فمن تولی بعد ذالک، اس کا مصداق انبیاء کرام نہیں ہے، بلکہ اس کا مصداق انبیاء کرام کی وہ امتیں ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے پیغمبر سے کیے گئے عہد کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، حضور پر ایمان لاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ رسول اللہ کی مخالفت شروع کر دی۔ تو رب تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ فرمان نازل فرما دیا فمن تولی بعد ذالک، پھر جو اپنے نبی سے عہد کرنے کے بعد پھر اس نے اس عہد کو توڑ دیا، اس سے روگردانی کی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو فرمایا وہ لوگ فاسق ہیں۔ پھر آگے مزید تنبیہ فرمائی أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اس پر ایمان لے آئے، طوعاً او کرہا، چاہے خوشی سے انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہ خوشی سے کیا۔ خوشی کے ساتھ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنایا، یا خوشی کے بغیر بطور مجبوری کے ناپسند کرتے ہوئے انہیں اسلام اور اللہ کی تعلیمات کو انہوں نے اپنایا۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ تو احباب دی وقار، یہاں پہ پھر ایسے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جن سے پیغمبروں نے عہد لیا تھا لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، تو انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول سے جو عہد کیا تھا اس سے تو تم لوگوں نے توڑ دیا، اس سے تو روگردانی کر لی، تو اس سے روگردانی کر کے کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین اپنانا چاہتے ہو؟ تو احباب دی وقار، یہاں پہ اللہ کا دین کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے بیان کیا کہ اللہ کے دین سے مراد اصلاً نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جتنی بھی امتیں آئیں، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اللہ تعالیٰ نے تمام کو یہ حکم دیا کہ تمہاری رسالت کے دوران، تمہاری نبوت کے دوران، تمہارے دور کے دوران اگر پیغمبر اعظم دنیا کے اندر جلوہ فرما ہو گئے تو تم لوگوں نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی تصدیق کرنی ہے، ان کے ساتھ معاملات میں مدد کرنی ہے۔ تو اس سے مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ دین ہے اور جسے اللہ کا دین کہا گیا وہ دین اسلام ہی ہے، وہ شریعت محمدی ہی ہے کہ جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام کو یہ عہد لیا گیا ان سے کہ تم اس رسول کی اتباع کرو گے، ان کی تابعداری کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ اسے صراحت کے ساتھ بیان بھی فرمایا، ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ اور جو سب سے زیادہ برگزیدہ دین ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو احباب دی وقار، ایسے لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرنے کی بجائے حضور کی مخالفت کی، حضور کی تعلیمات کو اپنانے کی بجائے دیگر طرح طرح کے شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو گئے، تو ان لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، انہیں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ لوگ جو اس طرح سے پیغمبر کی تعلیمات سے روگردانی کر رہے ہیں،
کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کی سب مخلوق نے خوشی اور ناخوشی سے اسی کی اطاعت کی۔ تو دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ حیوانات کی شکل میں ہو، چاہے وہ چرند پرند کی شکل میں ہو، چاہے وہ نباتات کی شکل میں ہو، ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، چاہے وہ خوشی سے اللہ کا ذکر کرے، چاہے ناخوشی سے مجبوری سے کرے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اسے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الرعد کے اندر بھی بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کہا کہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ اور ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، لیکن ساتھ تنبیہ فرما دی وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تم ان کی تسبیح کو سن نہیں کر سکتے کہ پتھر کیسے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ پنکھے کیسے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ ہمارا ڈیسک کیسے اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تنبیہ فرمائی وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سن نہیں سکتے۔ تو احباب دی وقار، اس کے بارے میں فقہا نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ رب تعالیٰ کا جتنا بھی تکوینی نظام ہے، سورج اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، چاند اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، ستارے اپنے وقت پہ روشن ہوتے ہیں، اپنے وقت پہ غائب ہو جاتے ہیں، دن اپنے وقت پہ آتا ہے، رات اپنے وقت پہ آتی ہے، تو یہ سارے کا سارا نظام جو چل رہا ہے یہ اصل میں اللہ کی اتباع کے تحت چل رہا ہے، اور اللہ کی اتباع کرنا ہی اللہ کی تسبیح ہے۔ تو احباب دی وقار بہت سی تفسیریں مختلف انداز سے مفسرین کرام نے اس کی بیان فرمائی۔ تو ہر چیز کا اپنے اپنے وقت پر اپنے کام کو سر انجام دینا، یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے کہ اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ اور اس کے حبیب کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں ہر ایسی چیز سے محفوظ فرمائے جس سے شریعت کی مخالفت لازم آتی ہو یا جس سے دین اسلام کی مخالفت لازم آتی ہو، اور رب تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت میں عزت و آبرو عطا فرمائے۔